میرے زیادہ احترام نہیں کرتے. کیا میں اشرف تھانوی صاحب نہیں کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انجینئر محمد علی مرزا سے بولا گیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ ویڈیو بنائیں، بزرگوں کا نام احترام سے نہیں لیتے. امید ہے پرچی والے بھائی کی تسلی ہو گئی ہوگی. اور یہ جو انہوں نے بتایا ہے، جو بھی ان کے پاس پرچی آیا تھا کہ وہ بزرگوں کا نام احترام سے نہیں لیتے، اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یا ان کی باتوں کو کس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے. آمین ثم آمین. میں تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. غامدی صاحب نے یا مولانا اسحاق نے اعلیٰ حضرت کہا ہے. مولانا اسحاق تو شاید کبھی کبھار کہہ لیتے ہوں. میں تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. تو احترام تو میں کرتا ہوں. میرے پمفلٹوں کے اوپر بھی ان کے نام احترام کے ساتھ ہے. کبھی بے احترامی کے ساتھ نام نہیں لیا اللہ کے فضل سے. یہ ابھی بھی میں نے ان کے جتنے واقعات، بےہودہ واقعات بھی سنائے ہیں. تو میں نے قاسم نوتوی صاحب بھی کہا ہے. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا ہے. میری کوئی ویڈیو تو آپ نکال لیں. تو اوورآل میں مولانا اشرف علی تھانوی جب کہہ دیتا ہوں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مولانا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کے لیے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں اور کتنی عزت دیں. لیکن آپ کو سن کر لگتا ہے جیسے دیوبند بریلوی اہل حدیث کے کسی عالم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. جی ہمیں بھی ہر دیوبندی کو سن کے یہی لگتا ہے کہ سب سے بڑا دجال احمد بریلوی تھا. ہاں، ہمیں بھی ہر بریلوی کو سن کے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اسلام کو نقصان دیوبند سے پہنچا. تو اس میں مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ رہ گی خدمات. جی ہم خدمات مانتے ہیں بالکل. اتنی خدمات ہیں کہ ہم اگر دیوبندیوں کے مدرسے میں کہیں نا کہ اے اللہ تمام اس مدرسے میں جتنے دیوبندی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وہی خدمت لے دین کی جو تو نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے لی ہے. تو ایک خود عبد الرحمان صاحب نے بھی اوسط آمین کہنے تو بھائی جان اگر یہ دیوبندی ہیں، اگر بریلوی ہوئے تو کہنے گے آمین. تو آپ یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے. بھائی میرے بھائی، میں نے تو گن پوائنٹ پہ اسامہ الرحمن نہیں لکھوائی، یا کسی غار میں تھی تو میں نے دریافت کر لی اور لا کے وہ کراچی کے ہمارے مفتی صاحب ہمارے بھائی، ان کو اب سمجھ آ گئی الحمدللہ. میرا اس نے ظن ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام اب چھوڑ دیا. انہیں پتہ چل گیا کہ ادھر کام یہ نہیں چل سکتا اس طریقے سے. وہ کہتے ہیں یہ کتابیں پرانی ہو چکی تھیں، اس نے لا کے تو امت میں آگ لگا دی. یعنی اس زمانے میں وہ کہتے تھے. تو میں نے کہا تھا یار یہ تو تب ہونا جب یہ پرنٹنگ میں نے کی ہو، یا اعلیٰ حضرت جاتے ہوئے اپنی قبر میں ساتھ ہی لے گئے تھے اسامہ الرحمن اور میں نے وہ دریافت کر کے تو اس کی کاپیاں نیٹ کے اوپر چڑھا دی ہیں. پھر تو آپ کو جب خود الیاس قادری باپا جانی نے یہ پابند کیا کہ میرا ہر مرید اسامہ الرحمن پڑھے گا، تو وہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کو. المہند علی المفند کو دیوبند نے خود عقائد اہل سنت علماء دیوبند کہہ کے پرنٹ کیا ہوا ہے. میں نے پرنٹ کرایا کہ جی تسی یہ پرنٹ کرو تو میں تہاڈی منجی ٹھوکاں. پھر میں نے تو نہیں کہا نا، تو خود ہی کیا ہوا ہے. تو میں احترام سے ہی نام لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. رہ گیا آپ نے غامدی صاحب کی بات کی ہے. غامدی صاحب کے جو احترام کا رویہ ہے اس سے کتنے دیوبندی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنی توحید کی اصلاح کر لی ہے اور سنت کے معاملات میں اصلاح کر لی ہے. لیکن دیکھ لیں میرا ایک کلپ ایٹھرلی اوپر تے اوپرلی ایٹھر کر دینا ہے. یہ فرق ہے نا. آؤٹ پٹ دیکھیں. تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، فرق نہیں پڑتا تھا. فرق پڑتا ہے جب آپ للکارتے ہیں سسٹم کو. ٹھیک ہے. اور وہ سنت ہے، میں نے بتایا آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی. یہ سٹیج پہ بیٹھنے کا تقاضا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ نارمل گفتگو میں بے شک گپ شپ کریں، وہ تو ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے. کیا آپ اپنے شاگردوں کو علمی اختلاف کی اجازت دیں گے؟ جی میرے ساتھ علمی اختلاف کریں. اور میرے شاگردوں کو تو اتنی اجازت ہے کہ خام خواہ بھی اختلاف کرتے پھرتے ہیں، جو باتیں ہے ہی نہیں ان کو خام خواہ. تو میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو میرے سے مسئلہ ہے، اللہ کے بندو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دفعہ ویڈیو بناؤ اور مجھے کہو کہ علی بھائی یہ غلطیاں اپنی ویڈیو میں کریں تاکہ ہم آپ سے علمی اختلاف کریں. تو میں ایک غلطیوں والی ویڈیو ریکارڈ کرا دوں گا. لیکن جو غلطی میں نے نہیں کی وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ مجھے اس لیے پتا ہے. آپ کو پتا ہے جاپان بالکل برباد ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ 2 ایٹم بم گرے. لیکن آج جاپان سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. ادھر ساری انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے.
امریکہ نے ساری ٹیکنالوجی انہیں دی ہے بعد میں، لیکن پھر وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ اب امریکہ میں بھی جو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ جاپان سے منگوائی جاتی ہیں. اب تو خیر جاپان وہ کام بھی ختم کر چکا ہے، وہ تو آگے جا چکا ہے، چائنا کے سپرد کر دیا اس نے سارا کام. تو یہ ہمارے یعنی کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ سے آرڈر آیا جاپنیز کو، کوئی کسی مشین کے انہوں نے سپوز 1000 پرزے بنوانے تھے، تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ نے نا اس میں 1000 پرزے بنانے ہیں، اور اس میں نا 10 جو خراب پرزے ہیں نا وہ بنانے کی بھی اس میں اجازت ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ایرر انہوں نے دے دیا کہ آپ 1000 کے پیچھے 10 کا ایرر رکھ سکتے ہیں. جاپان والوں نے انہیں 1000 وہ پرزے صحیح بنا کے بھیجے اور 10 خراب بھی ساتھ بھیج دیے، اور ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ 1000 تو آپ نے ہم سے آرڈر پہ بنوائے تھے، یہ 10 خراب آپ نے کس لیے بنوائے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم نے بنائے ہیں، ہمارے ہاں 0 ایرر ہے جی، 100% کوالٹی پروڈیوس کرتا ہے جاپان. حالانکہ یہ امپاسبل کام ہے، وہ اتنی ان کی کوالٹی انسپیکشن ہے. آپ 10,000 پرزہ بنائیں گے نا، اس میں کہ 10,000 میں 100 خراب ہو سکتے ہیں، باقی ٹھیک ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں 10,000 کے 10,000 ہی ٹھیک ہوں گے، خراب بنے کیوں؟ اور یہ جاپان نے پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے روکیں گے. باقی ملکوں میں تو ہوتا ہے نا کوئی جاب خراب بن جائے اسے بعد میں ٹھیک کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم خراب بننے ہی نہیں دیں گے، تاکہ بعد میں جس طرح آپ نیا سوٹ دیں نا سینے کے لیے درزی کو، وہ جلدی سل جاتا ہے، جب پرانا سوٹ چھوٹا کرانے سے دے دو وہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ہم خراب بنائیں گے ہی نہیں. تو میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر تم لوگوں نے کوئی غلطیوں کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے تو میں غلطیوں والی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دینا، جیسے جاپان نے 10 پرزے غلط بنا کے بھیجتے سن. لیکن خام خواہ ایک بات کی یعنی لکیر پیٹنا، علمی اختلاف کریں ضرور کریں، ہم کیوں نہیں اجازت دیتے، کریں لیکن علمی اختلاف، جذباتی نہیں. کیا کسی نے اب تک اختلاف کیا ہے جو اب بھی جڑا ہے؟ سارے مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ساتھ جڑے میں میرا رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے ہیں. بالکل اللہ کا شکر ہے. اس طرح ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے اگرچہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ جڑے میں. میرے بھائی جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگا وہ جائے گا کدھر؟ وہ تو آئے گند سے نکل کے تھا تو دوبارہ گند میں جائے گا. میرے ساتھ اختلاف کرنے سے بخاری مسلم تو ضعیف نہیں ہو جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن سے اٹھا تو نہیں لی جائے گی. میری تو ساری کی ساری دعوت ہی قرآن و سنت ہے. لہٰذا میرے ساتھ اگر کوئی بندہ اٹیچ ہے تو میرے ساتھ نہیں اٹیچ، وہ اللہ رسول کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ اگر مجھ سے علیحدہ بھی ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے تو علیحدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ قرآن و سنت سے بھی علیحدہ ہو گیا پھر تو مار پہ گئی ادھر. ہاں ادھر تو پھر میرے کو کوئی علاج نہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کا قریبی صحابی مرتد ہو گیا تھا، حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا. حضرت ام حبیبہ کا خاوند سابقون الاولون میں سے تھا. حالانکہ قرآن میں تو سابقون الاولون کی تعریف آئی بھی ہے، لیکن وہ مرتد ہو گیا. ہجرت مدینہ سے بھی پہلی ہجرت حبشہ میں. اور بخاری مسلم میں ایک کاتب وحی کا ذکر ہے، وہ مرتد ہو گیا جس نے سورہ آل عمران نبی علیہ السلام سے پڑھی ہوئی تھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، جس کے خلاف پوری دنیا کے مولوی بولتے ہوں کوئی 2-4 بندے اور بھی بول لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں نے کسی کا مسئلہ خراب کرنا ہوتا ہے نہ خراب کروانا ہوتا ہے. مجھے واللہ انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی زمانے میں مجھے انٹرسٹ تھا، میں اپنے مخالف علماء کی ویڈیوز دیکھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں تنگ آ گیا، جس طرح آپ لوگ تنگ آ گئے کہ اسٹوریاں سناتے ہیں. تو اب مجھے کہتے ہیں فلاں اب اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی، میں پھر جب مجھے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے دیکھ لی ہے؟ ہاں جی دیکھ لی. کوئی بات ہے؟ کہتے نہیں بات تو کوئی نہیں. تو میں نے کہا مجھے میرا کیوں دل میں کوئی تھوڑی بہت کسی کے لیے عزت ہے تو وہ بھی ختم کرنے لگے ہو؟ ٹھیک ہے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کوئی سالڈ بات آئے وہ مجھے ضرور بتائیں آپ، میں اس کے اوپر نظر ثانی کروں گا. اب دیکھیں پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. میں نے پچھلے 15 سالوں میں جہاں کہیں کسی ٹاپک کے اوپر رجوع کیے ہوئے تھے میں نے ایک جگہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی. تو کوئی آر نہیں مجھے.